نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا کہ بچے کی عادات کو کس طرح آپ انعام دے کر، ان کو کچھ اختیارات دے کر، ان پر اعتماد کا اظہار کر کے ان کے اچھے رویے اور عادات کو پختہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک اسائنمنٹ بھی دی گئی تھی کہ اپنے بچے کے کسی ایک رویے یا اچھی عادت جس کو آپ پختہ کرنا چاہیں اس کو لکھیں، اور جب وہ اس پر کام کرنے لگے تو اس کام کے کرنے پر اس کو انعام دیں، اور انعام بھی پہلے سے سوچ کر رکھیں تاکہ بچے کا اعتماد برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہو وہ پوری نہ ہو۔ اور پھر ہر دن اس بات کا جائزہ لیں کہ بچے نے کیا کیا اور آپ نے اس پر اس کی کیا تعریف کی یا اس کو کیا انعام دیا یا کس طرح اس کو اپریشیٹ کیا، تاکہ وہ اپنے اچھے رویے پر مزید پختہ ہو سکے۔ آج ہم انشاءاللہ ویک 4 کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا جو کرنے کے کام ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کس طریقے سے ہم بچوں کی اچھی عادات کو یا اچھے رویوں کو یا وہ چیزیں جو ہم ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو کس طرح پختہ کریں، مزید آگے بڑھائیں اور اس پر مسلسل کام کریں۔ کیونکہ بچے کی تربیت ایسا کام نہیں جو ایک دن میں ہو جائے یا ایک ہفتے میں ہو جائے یا ایک دفعہ کوئی تعریف کر لینے سے ہو جائے یا ایک دفعہ کوئی انعام دینے سے وہ عادت پختہ ہو جائے۔ انسانی رویے باقی تمام چیزوں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ انسان کے اوپر مختلف چیزوں کا اثر ہوتا ہے، صرف والدین ہی نہیں ہوتے جو انہیں کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں، بہت سی باتیں وہ اسکول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ماحول سے ابزارب کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں آپ انہیں بتاتے ہیں لیکن باہر کوئی ان کے اپوزٹ ان کو بتا دیتا ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض چیزیں آپ ان کو ایسی سکھاتے ہیں جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہیں پاتے، لے نہیں پاتے، تو اس کے لیے ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ تعریف، انعام کے علاوہ یاد دہانی ضروری ہے، ریمائنڈر پریزز، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ تعریف کر کے بھول جائیں گے یا ایک دفعہ انعام دے کے بھول جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پر وہ کام کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ بھی بھول جائیں گے اور آپ بھی بھول جائیں گے۔ تو جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ان کے اوپر آپ نے مستقل کام کرنا ہے۔ والدین عام طور پر فیڈ بیک کے لیے اور بچوں کے رسپانس کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہم نے انہیں بتایا تھا وہ انہوں نے کر لیا یا نہیں، وہ چیز ان کے اندر آ گئی یا نہیں، اور جو کوششیں وہ کر رہے ہیں ان کا کوئی صلہ انہیں مل رہا ہے یا نہیں، یا مل رہا ہے تو وہ تھوڑے پر راضی نہیں ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ بھرپور صلہ ملے اور بھی کچھ ملے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی بچے اپنا رویہ تبدیل نہیں بھی کرتے، یا تھوڑا سا کر کے پھر جائزہ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے، پھر پیچھے پلٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ ان کے ساتھ بدلنے والے رویے پر دیر پا ہیں بھی کہ نہیں۔ یعنی اگر آپ پہلے ان کو بہت ڈانٹتے تھے اور اب نہیں ڈانٹتے یا کم ڈانٹتے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ اپنی اس عادت پر قائم رہ رہے ہیں، یعنی آپ ان سے جو توقع کر رہے ہیں تو کیا آپ خود بھی وہ کام کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو تربیت کا اینگل ہم نے لیا ہے یہ ہم اور ہمارے بچے، یعنی ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تربیت بھی کرنی ہے، اپنے اوپر بھی کام کرنا ہے، تب ہم اس میں کامیاب ہوں گے کہ ہمارے بچے بھی تربیت یافتہ ہوں۔ یہ صرف ون سائیڈڈ کام نہیں ہے، یک طرفہ کام نہیں ہے کہ آپ سب کچھ انہیں تو سکھائیں، ان پر تو کام کریں لیکن خود اپنے رویے کو بھول جائیں۔ تو بچوں کو جب اتنے سالوں کے بعد تعریف ملی یا ان کو کوئی انعام ملا یا پیار ملا تو وہ تھوڑے سے مشکوک بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ سڈن چینج کیا ہے، اور کیا یہ ایک وقتی فیز ہے یا آپ اس پر قائم بھی رہیں گے۔ تو آپ ان کو جانچ رہے ہیں، وہ بھی آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات
والدین کے اپنے اندر سال ہا سال سے کوئی مستقل مزاجی نہیں ہوتی. وہ اپنے ہی قول کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی کیے پہ پانی پھیر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی کام کو ریورس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ہی بنائے کو ڈھا رہے ہوتے ہیں. تو بچے یہ روز دیکھتے ہیں. کئی ہمارے ماں باپ بس ایسے ہی ہیں, ایک دن کچھ کہتے ہیں, اگلے دن اسی کو کنٹراڈکٹ کر دیتے ہیں, کچھ اور بتا دیتے ہیں, پھر ایک چیز کو اچھا کہتے ہیں, پھر اسی کو برا کہنے لگتے ہیں. اس کی ایک مشکل یہ بھی ہے نا کہ ہمارے اپنے بھی تو معیار ساتھ بدل رہے ہیں نا, اچھے برے کی. کل تک ہم بچوں کو جن باتوں پہ کچھ نہیں کہتے تھے, آج ہم ان باتوں کا نوٹس لے رہے ہیں. جیسا کل تک آپ خود بھی نماز نہیں پڑھ رہے تھے اور ان کو بھی نہیں کہہ رہے تھے, لیکن اب آپ نے شروع کی اور اس کے ساتھ بچوں کو بھی کہہ رہے ہیں. تو اب بچے بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آپ خود کتنے دن تک پڑھتے ہیں اور کتنے دن ان سے پڑھواتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کسی بھی ایک رویے یا عادت کو لے لیجیے, جو میں نے کہا نا کہ جو عادتیں آپ پختہ کرنا چاہتے ہیں, تو مثلاً آپ ہو سکتا ہے کہ نماز ہی کی عادت پختہ کرنا چاہ رہے ہیں, یا وقت پر ہوم ورک کرنے کی, یا اپنے کپڑے صاف ستھرے رکھنے کی, یا چیزوں کو اچھی طرح آرگنائز کرنے کے, اپنے گھر کو, اپنے مختلف کاموں کو. تو کوئی بھی چیز جو آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں ان میں سے وہ سارے یا کوئی ایک آپ لے سکتے ہیں, اور پھر اس پہ لازماً آپ کو خود مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. تو آج کا جو مین تھیم ہے وہ یہ کہ تعریف اور انعام اور جو رویہ یا ٹارگٹ یا کام آپ نے سیٹ کیا اس کو دہرانا اور اس پر مستقل مزاجی اختیار کرنا. اور پھر خاص طور پر جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں نا, کلیئرلی اس ٹارگٹ کو لکھیے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے پچھلی اسائنمنٹس میں کیا لکھا, لیکن جو بھی لکھا اس کو دوبارہ بھی دہرا سکتے ہیں. اسائنمنٹس ہمارے لیے نہیں, آپ کے اپنے ریکارڈ کے لیے, تاکہ آپ پچھلے کاموں کو بھول نہ جائیں. لکھوا کے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ ان کو کنٹینیو کر سکیں. ورنہ یہ ہوتا ہے نا, ہم ایک کام شروع کرتے ہیں, 4 ہفتے بعد وہ بھول جاتے ہیں, اگلا کچھ اور شروع کر دیتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد وہ بھول جاتے ہیں. تو ان کو بھولنا نہیں. ہو سکتا ہے آج جو آپ ٹارگٹ سیٹ کریں ان پر 6 months کے لیے کام کرنا پڑے. پھر یہ نہیں کہ 6 months کے بعد آپ کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. 6 months کے بعد آپ کو کچھ نئے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے, پھر اسی طرح ان کو پختہ کرنا ہوگا, پھر اسی طرح مزید اگلی چیزوں کو اور پختہ کرنا ہوگا. تو یہ ایک کنٹینیوس عمل ہے. تو یہ اسائنمنٹس آپ کو انشاءاللہ ہیلپ کریں گی کہ کس طریقے سے آپ بچے کے اندر مختلف عادتیں ڈیولپ کر کے اس کو ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اگلے 6 مہینے کے لیے مثلاً اپنے بچوں کے اندر کون کون سی عادتیں ڈالنا چاہتے ہیں ان کو لکھیے. اب آپ میں سے ہر ایک کے بچوں کی ایج مختلف ہوگی. ہو سکتا ہے کسی کے بچے انڈر 7 ہو تو ابھی کسی کو بھی نماز کی ضرورت نہیں کہ نماز پختہ کروانی. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے آلریڈی اپنے ہوم ورک میں انڈیپینڈنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں, تو وہ آپ کا ٹارگٹ نہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے بچے کے اندر ابھی تک ہے نہیں. مثلا ابھی اس کو کھانا کھانا نہیں آیا, وہ کھانا کھاتے ہوئے ہر چیز بکھیر دیتا ہے. ابھی اس کو کچھ لفظ صحیح طور پر بولنے نہیں آئے, مثلا اس کو بھی غور سے سننے کی عادت نہیں پڑی. تو وہ کون سے بیہیویئر ہیں, وہ کون سے رویے ہیں, وہ کون سی عادات ہیں, وہ کون سے کام ہیں جو آپ اپنے بچے سے کروانا چاہتے ہیں, ان کو کلیئرلی مارک کر کے لکھیے 1 2 3 4. اور آپ سمجھتے کہ 4 بہت ہے میرے لیے تو 3 کر لیجئے, 3 بھی بہت ہے تو 2 کر لیجئے, 2 بھی زیادہ تو 1 کر لیجئے. اور ایک چیز کے اوپر کم از کم 6 ہفتے کام کیجئے, اور اگر آپ نے 6 مہینے کام کیے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے کے اندر پختہ ہو جائے گی چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود بھی آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہوگی. پہلے مہینے میں اور پہلے چند دنوں میں عادتیں پختہ نہیں ہوتی, ان میں چینج تو آنا شروع ہوگا لیکن مستقل مزاجی نہیں. آپ نے چینج سے مستقل مزاجی کی طرف لے کے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنی کنٹراڈکشن کو خود دیکھنا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم بچے کی عمر کے پہلے سال میں ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ چلنا. سال کا بچہ اگر ہو جائے اور وہ نہ چلے تو ماں کیا سمجھتی ہے؟ پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ کیوں نہیں چل رہا. انگلی پکڑ پکڑ کے چلاتے ہیں, مختلف طریقوں سے چلاتے ہیں, حتیٰ کہ وہ چلنے لگتا ہے. جب وہ چلنے لگتا ہے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ. پھر اس کو بٹھانا شروع کر دیتے ہیں.
اسی طرح پہلے 12 مہینے ہم اس کو بولنا سکھاتے ہیں، ایک ایک لفظ کہلواتے ہیں، مثلا بسم اللہ کہلوانا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھانا ہے. آپ اس کے سامنے اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ پڑھے، بولے. جب وہ بولنا سیکھ لیتا ہے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ چپ کرو. خود ہی آپ اس کو پھر خاموش کرتے ہیں. نہ آپ نے اس کو چلنے سے روکنا ہے نہ بولنے سے روکنا ہے. کیا کرنا ہے؟ یہ 2 مثال میں دے رہی ہوں، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو آپ سکھا رہے ہیں. خود آپ دیکھیے، اپنا ترتیب بنائیے کہ کیا کیا سکھا رہے ہیں. ان چیزوں کو لکھتے جائے. مثلا آپ کہتے بیٹا یہ کرو، لکھ لیجیے جا کے میں نے یہ کرنے کو کہا، یہ کرو یہ کرو، اپنی ایک ڈائری بنا لیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب آپ نے وہ کرنے کو کہا لیکن اس بچے نے وہ کام ٹھیک سے نہیں کیا یا اس کرنے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر آپ کہتے ہیں بہتر ہے نہ کرو. اب آپ کی اس گفتگو اور اس رویے میں کنٹرڈکشن ہے. پھر بچے کہتے ہیں نا آپ خود ہی تو کہتی تھی یہ کرو، اب آپ کہتی ہیں نہ کرو. بچے ہمیں یاد دلاتے ہیں آپ ہی نے تو کہا تھا یہ کر لو. اور بعض اوقات تو ہم کہہ کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس لیے منع کرتے ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا کرو وہ ٹھیک سے نہیں کر پا رہے. تو اب اس کا کرو یا نہ کرو حل نہیں ہے، وہ تو انہیں کچھ کرنا ہے زندگی میں. اب مثلا آپ دیکھیے کہ کچھ ملکوں میں بچوں کو ویک 1 سے تیرنا سکھاتے ہیں، پیدا ہوتے ہی پانی میں پھینکتے ہیں تیرنا آئے. اچھا، ہم لوگ تو بچے بڑے بھی ہو جائیں تو کیا کہتے ہیں، نہ پانی کے قریب نہ جانا. خود ہی بزدل بناتے ہیں ان کو، خود ڈرتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ بدو رہتے ہیں، انہیں کوئی کام نہیں آتا، وہ رسک لینا ہی نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اتنا پروٹیکٹڈ پالا ان کو کہ غلطی کرنے ہی نہیں دی، تکلیف اٹھانے ہی نہیں دی. تو کیا ہے کہ مثلاً 5 گز رسی میں باندھ لیں ان کو، مگر 5 گز تو چھوڑ دیں نا، گھومے پھرے. ہاں 5 گز سے آگے جانے لگے تو پھر رسی کھینچ لیں کہ نہیں یہ 5 گز تک جا سکتے ہو. تو جو چیز ان کو سکھائیں، مثلاً چلنا سکھائیں، تو پھر ان کو یہ نہ کہیں بیٹھو، پھر آپ انہیں یہ بتائیں کہ یہاں اس ایریا میں آپ کو چلنا ہے، یہاں تک چل کے جا سکتے. مثلا گھر کے اندر چلنا ہے، دروازے سے باہر نہیں نکلنا. آپ نے جوتا پہن کے جانا ہے، ننگے پاؤں نہیں جانا مثلا. تو آپ اسے چلنے سے نہیں روکیں گے. چلنے سے مراد زندگی کسی بھی کام کی جو آپ نے طریقہ سکھا دیا، آپ نے اس کو درخت پہ چڑھنا سکھا دیا یا آپ نے اس کو کوئی بھی کام سکھا دیا، تو اس کے بعد کیا ہے کہ آپ بس صرف یہ واچ کریں گے کہ اس کے اندر کیا چیز ٹھیک نہیں. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ انسٹیڈ آف ڈوئنگ دس ڈو دس وے، اس طرح نہیں اس طرف. بس اور ڈائریکشن دے دی ہے آپ نے اس کو، اور ہمت بڑھاتے رہنا ہے، چلنا سکھاتے رہنا ہے. اسی طرح جب وہ بولنے لگتا ہے اور جب وہ ہر وقت سوال کرتا ہے یہ کیا ہے وہ کیا ہے ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ نے اس کو شٹ اپ نہیں کہنا، یہ کال نہیں دینی. کیا کرنا ہے کہ اس کے سوالوں کا جواب بھی دینا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں وہ بول رہا ہے نا تو ہم اپنا کھانا پکائے جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ پیچھے سے جواب دیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں. ٹھیک ہے کسی وقت تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کسی وقت آپ کیا کریں، یعنی آپ کو کرنا کیا چاہیے کہ جس وقت اس کا بولنے کو دل چاہ رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیے. ایسے نہیں بیٹھی کہ آپ بڑی کرسی میں بیٹھے ہو، نیچے سامنے بیٹھے، اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھیے. وہ زمین پہ کھڑا تھا، آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے. آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے اور آپ اس سے بات کریں. جی بیٹا. حتیٰ کہ اگر آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں یا آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہیں، ایون یہ کہ آپ کسی بہت ہی یکسوئی انہماک کا کام کر رہے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، جس وقت بچہ کوئی چیز لے کر آتا ہے یا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ چند سیکنڈ کے لیے کام روک لیں تو آپ کہیں جی. وہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو کوئی الٹی پلٹی چیز دکھائے گا اور اس کے بعد چلا جائے گا. لیکن اس سے بچے کے اندر کیا پیدا ہوگا کہ میری بات سننے والا کوئی ہے، میں کسی کو اپنا آپ دکھا سکتا ہوں، میں بتا سکتا ہوں. پھر اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ اچھا یا برا آپ ہی کو پلٹ کر آ کر بتائے گا. لیکن بچے کے ہر کام میں روک ٹوک نہیں. کیا ہمیں اپنے لیے روک ٹوک پسند ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہو تو ہر وقت کوئی انٹرفیئر کرے؟ اسی طرح اتنی بعض اوقات ماؤں کی خراب عادت ہوتی ہے کہ بچہ کچھ کرنے لگے اس کو سانس نہیں لینے دے.
بولے جاتے ہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، انسٹرکشن پہ انسٹرکشن. اس عادت کو ہمیں خود اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خرابی کر رہا ہے تو وہاں بیٹھ کے ایک دفعہ سمجھا کے ایسا نہیں ایسا، ادھر نہیں ادھر، غلطی بتانی ہے لیکن کام نہیں ختم کرنا. مثلاً اگر بچے کو آپ نے کہیں جانے دیا، آپ نے اسے کہا 10 بجے واپس آنا، اس نے 11 بجا دیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آئندہ آپ کبھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. اس نے جانا ہے پھر بھی، اور آپ نے جانے دینا ہے اس کو. کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ مثلا بچہ کہتا ہے میں کھیل لوں باہر، تو آپ اسے کہتے ہیں اچھا 15 منٹ کھیل لو، پھر آ کے اپنا ہوم ورک پورا کرو. وہ 15 منٹ کی بجائے آدھا گھنٹہ لگا دیتا ہے. اب واپس آئے گا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بتائیے. گڈ. یعنی اس وقت آپ اس کو بتائیں گے کہ دیکھیں آپ نے وعدہ خلافی کی اور آپ نے جو اتنا وقت اب زیادہ لگا دیا، اس کا نقصان کیا ہے. تو اس کو خود ریئلائز ہوگا کہ ہاں واقعی اس 15 منٹ ڈیلے کی وجہ سے کیا 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 نقصان ہوئے. پھر نیکسٹ ٹائم وہ خود کانشیس رہے گا کہ نہیں مجھے ٹائم کی پابندی کرنی. کیونکہ ہم صرف اس غلطی کا علاج کیا کرتے ہیں، اب آئندہ تو دھمکی، بس دھمکی، اور وہ بھی جھوٹی دھمکی، کیونکہ اس نے پھر اجازت مانگنی ہے اور ہم نے پھر دینی ہے، اس نے پھر لیٹ کرنا ہے اور ہم نے پھر جھوٹی دھمکی دینی ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بچے بالکل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. تو یہ بالکل بیکار قسم کی تربیت ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے غلط کام کر کے بھی چھپ جاتے ہیں یا کسی اور کو آڑ بنا کے لے آتے ہیں. اس وقت اصل یہ ہوتا ہے نا کہ انہوں نے کوئی چیز آپ سے پرومس کی اور پھر پرومس توڑا اور پھر ابا کو ڈھال بنا کے لے آئے، یا ابا کے ساتھ پرومس کیا تو آپ کو ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ اب مجھے پنشمنٹ نہیں ملے. تو ایسی صورت میں بچوں کو اتنی ہارش پنشمنٹ بھی نہیں دینی چاہیے اور ان کو ایک دوسرے کو ڈھال بن کے ان کی غلطی کو ڈھانپنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ اس غلطی کا نقصان بتانا چاہیے کہ یہ چیز کیوں غلط ہے. اسی طرح اگر آپ نے دیکھا کہ بچے نے یعنی دو رویے نا، یا وہ کام نہیں کرے گا یا وہ کرے گا جو آپ نے کہا، جب وہ کر لے تو بس اتنا نہ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے اپنے وعدہ پورا کر لیا بس ختم. نہیں، اگر بچے نے 15 منٹ کی اجازت مانگی تو 15 منٹ میں آپ کو کہتا ہے میں آ گیا 15 منٹ میں، اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شاباش دینی چاہیے. صرف لفظ شاباش کافی ہے؟ آپ پورا جملہ بولیں. کیا بولیں گے؟ کیا بولیں؟ ہاں، شاباش بیٹے، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ وقت پر آ گئے اور آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے پورے کام کو دوبارہ دہرائیں گے کہ مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ وقت پر آ گئے. مثلاً آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی بات پر بہت غصے میں آ جاتا ہے، شدید غصے میں آ جاتا ہے. آپ اس کو سمجھاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا تم ایسا نہیں کیا کرو. مثلاً اس کا کھلونا کسی نے چھین لیا یا اس کی بات نہیں کسی نے مانی یا کوئی بھی چیز اس کی ناپسند کی ہوئی اور اس نے غصہ کیا. اور بعض اوقات بچے الٹے منہ لیٹ جاتے ہیں، بات نہیں کرتے، اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے وغیرہ وغیرہ، کئی قسم کے اپنے ریئیکشن شو کرتے ہیں. ہر بچے کا مختلف ہوتا ہے. اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر آپ اس کو سمجھائیں گے کہ دیکھو تم نے کھانا چھوڑ کے کیا کیا، اب دوبارہ کھانا تو پڑا نا، تو جو کام ہم نے کرنا ہی ہے تو وہ چھوڑنے کا کیا فائدہ. جو بھی اس نے غلط کام کیا، اپنے آپ کو بند کر لیا یا الٹے منہ لیٹا رہا، تو اسے بتائیں کہ یہ وقت جو تم نے اس طرح ضائع کیا ہے اس کا حاصل تو کچھ نہیں ہوا. نیکسٹ ٹائم تم ایسا نہیں کرو گے، بلکہ اس کی بجائے اپنی بات کو آرام سے بتاؤ گے کہ کیا چیز تمہیں بری لگ رہی ہے. کیونکہ اگر تم خاموشی سے لیٹ جاؤ گے تو کسی کو کیا پتا کہ کیا برا لگا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جب اگلی دفعہ وہ یہ کر لے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ میں بہت امپریس ہوں بیٹے، آپ نے تو اپنے غصے پہ قابو پا لیا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ تم نے اس دفعہ یہ ریئیکشن نہیں کیا، ماشاء اللہ آپ نے اتنی جلدی ہوم ورک کر لیا. یعنی کوئی بھی کام جو آپ نے ان کو ٹارگٹ دیا، ماشاء اللہ آپ وقت پہ گھر آ گئے. جب وہ کر لیں تو اس کو اپریشیٹ کریں
اس کو کہتے ہیں تعریف. اسی کام کے اوپر انعام کیسے دیں گے؟ مثلا ماشاءاللہ آپ نے اپنا کام وقت پہ کیا، اس لیے میں آج آپ کو ایک مزے کی کہانی سناؤں گی. اگر بچہ کہانیوں میں انٹرسٹڈ ہو، ہر بچے کا شوق فرق ہوتا ہے نا، تو جو بھی اس کو پسند ہو کہ آج ماشاءاللہ بیٹے نے یہ کام ایسا کر لیا، آج میں اس کو آئس کریم کھلاؤں گی، آج تو تمہاری آئس کریم ڈیو ہو گئی، یا آج آپ نے اتنی جلدی کام ختم کر لیا تو آپ کو اتنی دیر کھیلنے کے لیے ملے گی. یعنی صرف تعریف اور انعام ساتھ. ٹھیک ہے. اور تیسرا سٹیپ جو آج میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے تعریف کے ساتھ ساتھ یاد دہانی. مثلا آپ کو اتنا ہوم ورک ملا ہوا تھا مگر پھر بھی آپ نے ڈیلے نہیں کیا، وقت پہ اپنا ہوم ورک ختم کر لیا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا ماشاءاللہ آپ نے جلدی ختم کر لیا. یہ کیا انداز ہے؟ ریمائنڈر فریز. کیا انداز ہے کہ آپ کہتے ہیں آپ کو اتنا ہوم ورک ملا ہوا تھا لیکن آپ نے ڈیلے نہیں کیا، اس کی بجائے رادر دین انسٹیڈ آف، بلکہ آپ نے تو بہت جلدی ختم کر لیا. کام تو اتنا زیادہ تھا لیکن آپ نے یہ کر لیا. ٹھیک ہے. شروع میں آپ نے کیا کی؟ صرف تعریف کی، ماشاءاللہ یہ کیا، ماشاءاللہ یہ کیا، یہ ملے گا. اب یہ ماشاءاللہ اتنا تھا لیکن پھر بھی آپ نے تو اتنی جلدی کر لیا. اب یہ دیکھیں نہیں اگلا درجہ ہے نا. اب بچہ صرف تعریف سے، ریوارڈ سے اٹھ چکا ہے، اب اس کو اگلے درجے کی انکریجمنٹ چاہیے. سمجھ رہے کیا؟ سمجھ جی. آپ بتائیے. تو میں نے کہا کہ اچھا آپ نے اتنا ہوم ورک کتنی دیر میں اپنی 4:30 تو ایک نے کہا میں 4:45 کروں، ایک نے کہا 5 o'clock کروں. اور میں نے دیکھا کہ وہ بچے جو 2 گھنٹے میں کام کرتے تھے انہوں نے 15 منٹ اور آدھے گھنٹے میں کر لیا. اور کسی طرح ساتھ سے کھیلنے کا ہے تو ان کا کیسا ابھی نا 9 o'clock ہو تو 9:30 میں سب بچے واپس آ گئے. تو بچوں کو اگر کیلکولیٹڈ ٹائم ہے نا ان کا دماغ جلدی کام کرتا ہے اور ان کو بعد زیادہ سمجھ آتا ہے. جیسے اگر چھوٹے ہیں تو بھی ان کو بعد 15 منٹ نہیں سمجھ آتا. تو ہمیں زیادہ جیسے اپنے انسٹرکشن سے کلیئر ہونا پڑتا ہے. بالکل 9:15 پہ آپ واپس آ جائیں. ویری گڈ. یہ ہوتا ہے بعض اگر 9:12 پہ آ گئے ماشاءاللہ اتنی جلدی آ گئی ان کو، یعنی آپ تو 3 منٹ پہلے آ گئے. 3 منٹ پہلے. صحیح. یعنی بچے جو ہیں فگرز کی زبان زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خصوصاً اردو میں جب ٹائم بولتے ہیں تو وہ پلٹ کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہا آپ نے. 1:30 بجے جیسے کہیں گے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی، 2:30 بجے بھی نہیں سمجھ آئے گی. تو ہمیں خود بھی یاد ہے بچپن میں بڑی مشکل سے یہ چیزیں یاد ہوئی تھی کہ سیدھے ان سے تو یاد ہو جاتا. تو اس میں یہ ہے کہ ٹارگٹ دیتے وقت آپ بہت کلیئر ہو اپنی انسٹرکشنز میں، لانگ لسٹ نہیں ہو انسٹرکشنز کی، کم الفاظ میں انسٹرکشنز، پھر ان کو دوہرائیں، ریپیٹ. کیا کہا، کیا سمجھ آیا؟ 9:15. بچہ بولے یس، تاکہ اس کو پتا چلے کہ 9:15 از 9:15. اس میں اصل میں آپ دیکھیے کہ بچے کو آپ فرما بردار بنا رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات مانے. اس کی بھی آپ نے اس کو تربیت دینی ہے کہ they should learn how to obey you. اس کا طریقہ آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ انہوں نے کیسے آپ کی بات ماننی. کیونکہ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے، بچے سنتے نہیں، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، اپنی مرضی بہت کرتے ہیں، آج کل کے بچے ایسے ہیں اور ویسے ہیں نا. یہ شکایات سب کو کہ بچے نہیں سنتے، اور جب تک ڈانٹے نہیں سنتے، اور جب تک 2 لگائے نہیں تو نہیں سنتے. تو ہم نے سنوانے کا بس یہی ایک طریقہ رکھا ہے، چیخنا چلانا، ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، دھمکی، بس یہ طریقے ہماری تربیت کے. اچھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان سارے حربوں کا نقصان کیا؟ ہمیں تو شارٹ کٹ مل جاتا ہے، دھمکی دی، آنکھیں نکالی، کام کروا لیا. وہ بیچارے معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، ابھی ڈرتے ہیں، لیکن جب ان میں طاقت آ جائے گی تو ان پہ یہ دھمکیاں وغیرہ کچھ کام نہیں کریں گی. پھر تو ان چیزوں کا تو عادی نہ بنائیں کہ وہ صرف لاٹھی کے زور پہ مانے.
صرف طاقت کے استعمال سے وہ کسی چیز کو کریں. ان کے اندر ایسی چیز پیدا کریں کہ جس سے وہ آپ کی اطاعت کرنا چاہیں. انہیں یہ پتا ہو کہ ماں باپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے. معروف میں ماں باپ کے ساتھ احسان ان کے اوپر لازم ہے. ماں باپ ان کی جنت اور جہنم ہے. لیکن اس جنت کو جنت بننے کے لیے دنیا میں بھی جنت بن کے دکھانا چاہیے نا. واقعی مائیں جنت ہوں, واقعی وہ آپ کے اندر ایک اعتماد پائیں, خوشی پائیں, ایک سکون پائیں, مسائل کا حل پائیں. صرف دھمکیاں, ڈانٹ اور مار نہیں. اس کے لیے پہلے آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا, اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. اب کریں کیا پھر؟ اب غلطیاں تو بہت ہو چکی, ہم تو واقعی یہ کرتے رہے, اب کیا کریں؟ اب بھی بہتری ہو سکتی, اب بھی اصلاح ہو سکتی. مثلا جب آپ یہاں سے گھر جائیں تو آپ دیکھیں کہ بچہ کھیل رہا ہے نا اپنے کام میں, آپ کے پیچھے 2-3 گھنٹے بےچارا اکیلے مصروف ہے, مشغول ہے, کچھ کسی کام میں لگا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیسے اب یہاں آپ بیٹھے ہوئے نا, تو بیچ میں آ کے آپ کو کوئی ڈسٹرب کرے, تو کوئی دھمکی دے کے اٹھو یہاں سے, آپ کتنے ڈسٹرب ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں ایک کام کر رہی ہوں اور مجھے کہا جا رہا ہے اٹھو یہاں سے. اسی کو آپ سوچیے کہ جب آپ گھر جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا بچہ بھی کسی ایسے شغل میں مشغول ہو, کوئی ایسا کام کر رہا ہو کہ آپ اچانک اسے جا کے دھمکا کے کہ اٹھو یہاں سے, کیا کر رہے ہو صبح سے. اس کا پورا مائنڈ اس میں ہے. آپ کی ایک دھمکی سے وہ اگر اٹھ بھی گیا تو اندر سے ٹوٹ جائے گا اور اس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی. تو سب سے پہلے تو آپ جا کر سمجھیں کہ کر کیا رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اس کی کتنی غلطی ہے, میری کتنی غلطی ہے. کیا میں اس کو کوئی ٹارگٹ دے کر گئی تھی کہ بیٹا میں 2 گھنٹے میں آ رہی ہوں اور ان 2 گھنٹوں میں آپ نے 1 2 3 یہ کچھ کر کے رکھنا ہے. جب ہم ان کو سوتا ہی چھوڑ آئے اور ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن بتائی نہیں اور پھر جا کے فرسٹریشن نکالی کہ 2 گھنٹے اس نے ایکسٹرا سو لیے اور سستی کے مارے پڑا رہا, کچھ کیا نہیں, تو اس کی غلطی نہیں ہے, غلطی ہماری بھی ہے. اب آپ کہیں کہ نہیں ابھی وہ رات دیر سے سوئے تھے تو سونا ہی تھا, اب اس میں کیا کرتی. نہیں, پھر رات کو سونے سے پہلے آپ انسٹرکشن دے دیتی. اگلے دن کا پلان ایک دن پہلے سیٹ کر لیا کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ جاب کرتے ہیں یا کسی کام پہ ہیں تو آپ کو بہت ارلی نکلنا ہوتا ہے اور بچوں کو اس وقت اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کئی ایسے ایکسٹرا آرڈنری واقعات بھی ہوتے ہیں یا حالات ہوتے ہیں انسان کے, مجبوریاں ہوتی ہیں, تو پھر کیا کریں, شام کے وقت جب اکٹھے بیٹھے تو اگلے دن کا روز ٹائم ٹیبل بنائے بچوں کے ساتھ کہ آج کا پلان کیا ہے. اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ کل میں یہ کرنے والی ہوں, اس سے بھی پوچھیں کہ تم کیا کرنے والے ہو. اس سے دونوں کے پروگرام جب میچ کر جائیں گے, آپ بھی اطمینان سے اپنا کام کریں گے, وہ بھی اطمینان سے کریں. ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ 2 گھنٹے کا چنک ہے میرے پاس, اس میں یہ کام کر لوں, یہ 1 گھنٹہ یہاں ہے 1 گھنٹہ وہاں ہے. تو اوور آل اس سے ایک بہت اچھی فیلنگ رہتی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ بچے کو جو کام آپ نے دیے وہ بھی کر لیے اس نے, اور جو آپ کو کرنے تھے وہ بھی کر لیے. پھر شام کو اکٹھے بیٹھے, پھر ڈسکس کیا, اچھا تم نے یہ کام کیسے کیا, اپنا بتائیں کہ میں کیا کر کے آئی, پھر بتائیں کہ اچھا اگلے دن پھر ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, کوئی ڈانٹنے ڈپٹنے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور یہ کچھ کہنے کی. جب ہم انہیں کلیئرلی اپنی ایکسپیکٹیشن بتاتے ہی نہیں, ان کا ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کرتے, ان کو کوئی پلاننگ ہی نہیں دیتے, ان کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں بناتے, اور صرف اپنے دماغ میں ہی سوچتے رہتے کہ ان کو یہ کر لینا چاہیے, اور پھر وہ جب نظر نہیں آتا تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے تو مسائل حل ہو ہی نہیں سکتے. لہذا سب سے پہلے مسئلے کو جانیے کہ مسئلہ ہے کیا. آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. جب تک پرابلم پتہ نہیں چلے گا اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی. مثلا آپ دیکھیے کہ بچے کی کون سی عادت آپ کو تکلیف دے رہی ہے. ہر ایج کے بچوں کی مختلف عادات تکلیف دیتی ہیں. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. مثلا کوئی بتایا آپ نے سے کہ آپ کو اپنے بچے کی کس عادت سے تکلیف ہے یا تھی, کوئی بھی ایک مثال لائیے. جی آپ بتائیے. ان کی ایکسپیکٹیشن اپنے بچے سے یہ ہے کہ وہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد چلا جائے. بہت دفعہ یہ بتا چکی ہیں لیکن وہ ابھی تک سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتاتے بھی ہیں, سمجھاتے بھی ہیں, لیکن
بعض اوقات صرف ایک انسٹرکشن کے طور پر، مثال کے طور پر بچہ ہوم ورک خود نہیں کرتا یا مکمل نہیں کرتا، یہ بہت لمبا کر دیتا ہے، تو آپ نے مسئلہ پہچان لیا ہے، مسئلے کو اپنی امید بنا لیجئے، مسئلے کو امید میں بدل دیں. مثلا میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد چلا جائے. اب اس وقت نہیں آپ کچھ کہیے کہ جب اذان کی آواز آ رہی ہو کہ صرف اسی وقت آپ ان کو بتائیں. آپ الگ سے بیٹھ کر بچے کو اپنی امید کے بارے میں جو آپ ان سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے، اس کو ایکسپلین کریں، اس کو بتائیں. یعنی آپ اس ٹائم پہ نہیں، جو آپ کا فیملی ٹائم ہے یا کوالٹی ٹائم ہے یا آپ کی باہم گفتگو کا ٹائم ہے، یا آپ نے اس سے پہلے کوئی سٹوری سنائی ہے یا کوئی حدیث سنائی ہے یا کوئی اور چیز ان کو ایسی بتائی ہے کہ آپ نے ان کو موٹیویٹ کر لیا ہے کہ اس وقت وہ بات سننے کے قابل ہے، تو آپ ان کو بتائیے کہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میرا بچہ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد چلا جائے. اچھا، اب آپ کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے، ایک امید ہے، اور بچے کے اوپر آپ ایک طرح سے رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں اور اس کو اعتماد بھی دے رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اذان ہو رہی ہے، گھر نہ بیٹھو، لیٹ نہ کرو، دیر نہ کرو، نہ والے جملے نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ نہ کرو کو کرو میں کر لیں. یعنی اذان سے پہلے ہی آپ ذہن سازی شروع کر دیں. آپ خود ٹریک رکھیں، یا ہوم ورک کا ٹائم آپ نے مقرر کیا تو آپ بچے کو پہلے سے ہی بتا دیں. اس چیز کا میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر میں نے پہلے سے ایک چیز بتا دی کہ آج یہ اور یہ اور یہ کرنا ہے، تو بچے نے بھی اپنا مائنڈ ویسے ہی بنا لیا کہ ہاں آج میرے سے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں. ضروری نہیں کہ وہ 100% کر لے یا اسی دن کر لے، لیکن جب میں نے کوئی کام عین وقت میں بتایا تو وہ اس کو ماننے میں مشکل ہوئی، اس کی فرما برداری اس سے مشکل تھی. لیکن جب پہلے سے اس کو ایکسپیکٹیشنز ایکسپلین کر دی گئی تو پہلے سے بہتری آئی. اب مثلا اس کو آپ بتائیں گے کہ مسجد جانا کیوں ضروری ہے، جانے کا کیا فائدہ ہے، نہ جانے کا کیا نقصان ہے. میں اکثر یہ بھی کرتی ہوں کہ اذان تو ہوگی لیکن تم گھر ہی پڑھ لو نماز. یعنی یہ نہیں کہتی مسجد جاؤ، کہتے گھر ہی پڑھ لو، اذان ہو گئی ہے، وہ مسجد سے کال آ رہی ہے لیکن گھر پڑھ لو. وہ کہتے کیا؟ یعنی یہ بھی کہنے کا ایک انداز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر پڑھ لو؟ اذان ہو چکی ہے، آخری رکعت تک پہنچ جانا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم بچے کو کہتے ہیں نا وہ اس کے الٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا جلدی کرو، جاؤ 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 جاؤ، وہ اور آرام سے کریں گے. جب ہم کہیں گے نہیں آرام سے ہی کرو، جانے کی بھی ضرورت نہیں، تو وہ ریورس کام کریں گے. تو اپنی امید بتائیے، فائدہ بتائیے، یہ ایک طرف. جب وقت آئے تو پریشر نہ ڈالیے، کیونکہ بعض اوقات بچے اس پریشر کے خلاف جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں. ضد میں نہیں آنے دینا. پھر مثلا جانا شروع ہو گئے کسی بھی طریقے سے، لیکن لیٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت چھوڑ دیں. جب واپس آئیں تو پوچھیں کہ کب پہنچے تھے، وہاں یہاں پہنچے تھے، کچھ مس کیا تھا؟ ہاں 1 رکعت مس کی تھی. اس کا کوئی نقصان ہوا؟ نہیں بتائیں گے ہاں یا نہیں. اچھا کیا نقصان ہوا؟ جس نے شروع سے شروع کی اس کو کیا فائدہ ملا؟ اس کو جو ملا کیا وہ تمہیں ملے گا؟ اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے لوز کیا، میں نے نقصان کیا. یعنی سوال کے ذریعے اور ان کے ضمیر کو جگانے کے ذریعے ان کو احساس دلائیں، موٹیویٹ کریں، اور خود اتنا صبر کرنا ہے کہ نہ آواز اونچی ہونے دینی ہے، نہ جلدی بولنا ہے، بلکہ سوچ کے ساتھ آرام آرام سے بات کرنی، اور لمبی باتیں بھی نہیں کرنی. تھوڑی سی کی پھر وہاں سے ہٹ گئے، بیٹھے سوچیں. ان کو سوچنے دیں، ان کو فیصلہ کرنے دیں، ان کو جانے دیں.
اور کبھی مس بھی کرنے دیں. یعنی کوشش تو کریں کہ اس کام میں بریک نہ آئے، لیکن بعض اوقات جب ہم کسی چیز پہ زیادہ فورس کر دیتے ہیں تو ری ایکشن ہو جاتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نے اسے یہ کرنے نہیں دینا، تو بچے اپنے دل میں کہہ رہے تھے ہم ضرور کر کے دکھائیں گے. وہاں پکا نہ ہونے دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں تھوڑا سا. کرنا تو انہوں نے ویسے بھی نہیں، یہ زور زبردستی سے کرنا تو فائدہ نہیں، تھوڑی دیر چھوڑ دیں حتیٰ کہ انہیں خود احساس ہو کہ اچھا ٹھیک نہیں کیا. اب اس میں ایک تو کسی کے سامنے بچے کو نہیں ڈانٹنا، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ زبردستی نہیں اس وقت کرانا، کیونکہ اس سے بچے کے اندر پھر کھچاؤ آتا ہے. مثلا کوئی آیا ہے تو ہم بچے کی انگلی پکڑ لیں، ساتھ لے جائیں اور ہم خود کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر آپ بچے کا صرف زبان سے کہے بغیر ہاتھ آگے کر دیں. اگر وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرنا چاہے تو اسے شرمندہ نہ کریں. لیکن جب وہ روز آپ کو دیکھے گا کہ آپ جا کے خود سلام کر رہے ہیں، مثلا مہمان آئے کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ کچن سے آئے ہیں، آپ پھر سلام کرتے ہیں، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ بار بار سلام کر رہے ہیں، تو وہ دیکھ دیکھ کے کرنا شروع کر دے. لیکن جب ہم بچوں کو گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں، کچھ بچے شائع ہوتے ہیں، کچھ بچے نہیں ان کو اتنا پسند، اور بعض اوقات بچوں کو مہمان اس لیے بھی اچھے نہیں لگتے کہ وہ ان کی اماں کی ساری اٹینشن لے لیتے ہیں. وہ اس ری ایکشن میں بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ گھر میں تو ہم چپ چاپ ہوتے ہیں، کوئی مہمان ہوتا ہے ہم اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں، کھانے لا کے دے رہے ہیں، ان کو پوری توجہ دے رہے ہیں، اور اپنے بچے محروم ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری اماں ہمیں تو کوئی امپورٹنس نہیں دیتی اور ان کو ساری امپورٹنس مل رہی ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں ان کو سلام بھی کرو تو ہمیں تو نہیں کرنا. وہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہ انسیکیور سے ہو جاتے ہیں ان کی کمپنی میں. تو اس سے بچیں. دیکھیں آپ یہ کہہ سکیں مثلا بیٹا ماموں آئے ہیں ملنا چاہو گے؟ پتہ نہیں وہ پھر کب آئیں. بیٹے ماموں انتظار کر رہے ہوں گے، سلام کرو گے؟ یہ نہ کہیں جاؤ ماموں آئے سلام کرو، یہ نہیں کہنا. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ مسئلے کو امید میں بدل دے، ایکسپیکٹیشن، کہ بیٹا یہ ہو رہا ہے، ایسا کرنا چاہو گے؟ وڈ یو لائک ٹو سی ہم؟ وڈ یو لائک ٹو گریٹ ہم؟ تو وہ پھر سوچے گا نو ماما آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ. اچھا بیٹے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم سے. یا پھر اسی میں سے آپ نکالیں کہ بیٹا ماموں ویٹ کر رہے ہیں، ہی لوز ٹو سی یو. تو پھر اچھا اس میں آئیں گے کہ وہ اتنا اچھا کر رہے ہیں. تو لیکن جب ہم ماموں کو اوپر بٹھا دیتے ہیں اور بچے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ چلو ان کی عزت کرو، یہ بچے کی بھی عزت نفس پہ بھاری ہے. کیونکہ میں خود اسی قسم کے رویے کا شکار تھی، تو میرے بچے نے مجھے ریئلائز کرایا کہ جب آپ گھر میں ہوتی ہیں، when you are alone with us you are very good, when somebody comes you become worst. اور میں نے کہا کہ ہاں میں اس وقت میری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہو جاتی ہیں کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں، اور پھر ان کے سامنے ہم بعض اوقات وہ جو حرکت کر رہے ہوتے تو یوں دیکھ رہے ہوتے کہ what are you talking about, why are you sitting like this. ہم اس وقت خود بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم خود ٹینس ہو جاتے ہیں کہ اب بچے پتہ نہیں کیا بدتمیزی کر دیں گے اور ہماری بےزتی ہو جائے گی. تو اس وقت ہم واقعی خود اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں، جس سے بچہ بہت انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے اور وہ پھر کسی کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ بچے کو یہ ضرور اجازت دیں کہ وہ آپ کو بتاتا جائے کہ آپ کیا غلط کر رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے طور پہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مہمان آیا، اس کی عزت ہے اور ہم تم کو بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں اور تم ابھی اٹھ کیوں نہیں رہے، اور دیکھو میں یہ سب کچھ کر رہی ہوں اور تم سب بھی آ جاؤ اور تم سب بھی یہ کرو. پھر اس سے بچے ضد میں آ جاتے ہیں. اب مثلا بہت سی مائیں ایک غلطی کرتی ہیں، یہاں سے سن کے جاتی ہیں، پھر استاذہ نے یہ بتایا، استاذہ نے وہ بتایا، استاذہ کے گیت گانے لگتی. بچوں کو استاذہ سے وہ ضد آتی ہے کہ یہ وہ کون ہے جنہوں نے، ایک مثال ہے، اچھا انہوں نے نہ سنا نہ دیکھا، نہ انہیں کیا غرض. اب اتفاق سے کسی دن استاذہ گھر آ گئی، اب وہ بچوں کو کھینچ رہے ہیں، آؤ استاذہ کو سلام کرو، وہ تو پہلے ہی بھرے میں، وہ کیوں سلام کریں گے. تو اب ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے تو اتنی محبتوں کا اظہار کیا تھا، یہ کیا ہو گیا.
اب مثلاً جو میرے شیخ تھے تو مجھے بھی بہت زیادہ ان سے عقیدت تھی، اور جو بھی ان سے سیکھا بہت کچھ اللہ نے ان کے ذریعے سکھایا اور بہت ہی فائدہ پہنچایا، تو آبویسلی بہت زیادہ میرے دل میں ان کی قدر اور عزت اور سب کچھ. اب جب وہ پاکستان آئے تو اسی طرح ہم نے بہت زیادہ ان کی کیئر کی، لیکن میں نے اس چیز کا خیال رکھا کہ میرے بچے میری اس کیئر کی وجہ سے کہیں یہ دور نہ ہو. اس میں یہ تھا کہ ہم بچوں کو یہ بتانے کی بجائے انہوں نے یہ کیا، وہ ایسا کرتے وہ ایسا کرتے، ہم ان کو یہ بتاتے کہ دیکھو وہ بچوں سے ایسے پیار کرتے ہیں، ان کے اتنے بچے ہیں، ان کو یہ بھی اچھا لگتا ہے یہ بھی اچھا لگتا ہے. پھر جب ملایا پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا، اور جو کوئی بڑا ہو، ماموں ہو، خالہ ہو، استاد ہو، ان کا فرض بھی یہ بنتا ہے کہ جب وہ کہیں وزٹ کرنے کے لیے جائیں تو وہ صرف یہ نہ کریں کہ آپس میں بڑے بڑے باتیں کرتے رہے، وہ بچوں کو ایکسٹرا اٹینشن بھی دے، اور جس وقت ان سے بات کریں یوں لگے کہ جیسے وہی سب کچھ ہے. تو اب یہ ہوا کہ جب انہوں نے میرے بچوں کو، داماد کو، چھوٹے کو، بڑے کو، سب کو اتنی عزت دی، اب مجھ سے زیادہ وہ چاہنے لگے ہمارے استاد کو. تو اس میں یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو اگنور کر کے کسی اور کو، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، اہمیت دیں گے تو بچے پیچھے ہٹ جائیں گے، بچے کولڈ ہو جائیں گے. کبھی یہ نہ کہ تمہارے بابا آ رہے ہیں تو یہ کریں گے، میں ان کو یہ شکایت لگاؤں، اور اس سے بچے باپ کی عزت نہیں سیکھیں گے. کیونکہ بعض اوقات ہم خود ایک چیز کو بہت اہمیت دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس سے بچہ اگنور ہو رہا ہے یا بچے کو سمجھ نہیں آ رہی وہ چیز. تو بہرحال ہم ٹاپک سے ایک دوسری طرف چل پڑے. بات یہ ہے کہ آپ کو کلیئرلی پتا ہونا چاہیے کہ آپ بچے سے چاہتے کیا ہیں، اور کسی قسم کا اس میں ڈاؤٹ نہ ہو، کوئی شک نہ ہو. آپ کو یقینی طور پہ پتا ہو کہ آپ بچے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اس ایکسپیکٹیشن کو کلیئرلی بتائیں. پھر یہ کہ جب بتائیں تو مختلف دل کے اندر اترنے والے انداز میں بتائیں، صرف ایک سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہ دہرائیں. پھر میک شور کریں کہ بچے نے اس کو سن لیا ہے. میک شور کریں کہ آپ اس سے جو ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں وہ اس کو پتا چل گئی ہے. آپ بعض اوقات اس سے کہلوا بھی سکتے ہیں، اچھا میں نے کیا کہا، ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایک یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، تم کرو، تم کو ہم میں بدل دیں، ہم یہ کریں گے. مثلا ہوم ورک بچے کو کرنا ہے تو یہ کہنے کے بجائے تم ہوم ورک کرو گے، کہ سب سے پہلے ہم ہوم ورک کریں گے. بھئی مجھے تو نہیں کرنا، لیکن ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں نا ہم کریں گے، تو بچہ وہ جو ایک بوجھ ہوتا ہے نا اس میں کمی محسوس کرتا ہے انڈائریکٹلی کہ اچھا سبھی کر رہے ہیں. کیونکہ کسی کے لیے بھی وہ کام آسان ہو جاتا ہے جو سبھی کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے. ہم پہلے تو لوگ ادب کے لیے بھی ہم کا لفظ بولتے تھے، لیکن ادب سے زیادہ یہ ایک بانڈنگ کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور اس سے ایک آپس کی محبت بھی بڑھتی ہے اور کام کا بوجھ بھی کم ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ بچے کو اپنی ایکسپیکٹیشن بتائیں گے اور دہرانے کو کہیں گے تو چھوٹے بچے تو مان جائیں گے، پھر بھی وہ دہرا بھی دیں گے کہ ماما نے کیا کہا کہ 9:15 گھر واپس آنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بڑے بچے نہیں دہرائیں گے. وہ کیا کریں گے، وہ اپنے انا میں آ جائیں گے، دفاعی رویہ اختیار کریں گے، ڈیفینسو ہوں گے. ہو سکتا زبان سے کہ مجھے نہیں کہنا. اس لیے ان سے غیر محسوس انداز میں بات کریں. پھر اس کے بعد صرف امید نہیں بتائیں، نتائج بھی بتائیں کہ کرو گے تو کیا ہوگا، نہیں کرو گے تو کیا نقصان ہوگا. نماز مسجد میں پڑھو گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں پڑھو گے تو کیا نقصان ہوگا. یہ ان کو پتا ہونا چاہیے.